الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حضرات، اس دنیا میں اگر انسان سارے غور کریں تو تقریباً تمام انسان اس میں تقریباً شامل ہیں۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے انسانوں کی، کسی نہ کسی طریقے سے مال اکٹھا کر لیا جائے، دولت اکٹھی کر لی جائے، مکانات بڑے سے بڑے بنائے جائیں، کوٹھیاں بنائی جائیں، فیکٹریاں ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی اور آگے گزرا، یہاں تک کہ انسان ساری زندگی اس کی گزر جاتی ہے اسی دوڑ کے اندر کہ میں دنیا جو ہے نا کسی طریقے سے یہ ساری اکٹھی کر لوں۔ اور ایک اور بات اور یہ کہ شہر کے اندر پتہ چل جائے کہ نمبر 1 امیر فلاں آدمی ہے۔ اور فیکٹریوں کے اندر بھی ایسے ہی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں فیکٹری، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ جی ہماری فیکٹری نمبر 1 ہے، جی نمبر 1 ہم جا رہے ہیں گجرانلہ کے اندر۔ مال دولت کے لحاظ سے، کئی پڑھائی کے لحاظ سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، صبح فجر کے وقت نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ملتا، لیکن بچوں کو صبح نماز سے پہلے تیار کر کے سکول کالج بھیجتے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم پورے خاندان میں نمبر 1 ہم آ جائیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے بچے اتنے ڈاکٹر ہیں، اتنے انجینئر ہیں، اتنی ہماری دکاندار یہی صبح پج کے دوڑ کے دکانیں کھول رہے ہیں، گاہکوں کے ساتھ تعلقات، کاروباری لوگ، کسی طریقے سے نمبر 1 میں بن جاؤں شہر کا نمبر 1 کون دکاندار ہے؟ فلاں ہے جی، فیکٹری والا نمبر فلاں ہے، پڑھے لکھوں میں فلاں ہے۔
یہ نمبر 1 کی دوڑ جو ہے نا یہ دنیا میں بہت چل رہی ہے کہ میں کسی طریقے سے آگے گزر جاؤں. بس یہاں تک کہ دنیا میں برائی کے کام کرنے والوں کی بھی آپس میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں کہا جائے سب سے زیادہ نمبر 1 کا ہیرو میں ہوں. گانے والوں میں بھی ایسا ہے، بے حیائی کرنے والوں میں بھی ایسا ہے، کھیلنے والوں میں بھی ایسا ہے. بس دوڑ میں نمبر 1 پہ میں آ جاؤں کسی نہ کسی طریقے سے. پیچھے چند سال ہوئے یہ امریکہ سے ایک کتاب چھپی. اس کتاب میں اس نے یہ لکھا تھا وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ. اس دنیا میں نمبر 1 ہم لوگ ہیں. اور پھر اس نے کئی چیزیں لکھیں کہ یہ دیکھ لیں ایٹم بم سب سے زیادہ ہمارے پاس نمبر 1 ہم ہیں، فوجیں ہماری ایسی، اتنے ملکوں کے اوپر ہمارا روب اور قبضہ نمبر 1 ہم ہیں. یہاں تک کرتے کرتے اس نے یہ تک بھی لکھ دیا کہ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ حرامی بچوں میں بھی نمبر 1 ہمارا ہی ہے. یعنی ہر کام میں نمبر 1 کی یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کیا کہتا ہے؟ اللہ بھی انسانوں کو کہتا ہے کہ تم نمبر 1 آؤ، لیکن کس میں؟ اللہ یہ بات کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. مومنو میں بھی کہتا ہوں تم دوڑ لگاؤ، جتنی دوڑ لگا سکتے ہو لگا لو، دن رات ایک کر کے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی معافی اور جنت کی طرف تمہارا پہلا نمبر ہونا چاہیے. مومنو میں تو یہی کہتا ہوں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مومنو جو میں تمہیں کہتا ہوں نا کہ دوڑ لگاؤ کسی نہ کسی طریقے سے، اور تمہارے بچے زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن ہو جائیں، نیک ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، اولاد تمہاری اچھی ہو، ہر وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کے گناہوں سے بچ کے زندگی ایسی گزار دو کہ قیامت کے دن جب جنت کی طرف جانے لگو سب سے پہلے تمہارا قدم ہو. اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو قیامت کے دن سب سے آگے ہو کے جنت کے دروازوں میں سے جلدی اندر داخل ہو جائے. یہ اللہ کا فضل ہے اس آدمی کے اوپر. اور دنیا کی دوڑ میں تو کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی فیکٹری والے، یہ کام تو عیسائی اور یہودی اور مجوسی اور ہندو اور کافر بھی بڑا کر رہے ہیں. مومنو اور تمہاری دوڑ اور طرف ہونی چاہیے. یہ زندگی کی دوڑ جو ہے یہ سا ختم ہو جانے ہیں. اس کے بعد تمہیں چاہیے کہ جب اللہ کی معافی اللہ کی معافی جب ملنی شروع ہو تو سب سے پہلے تم اپنا ہاتھ کرو، تمہیں معافی مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے. آج کے جمعہ میں یہی بات انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرنی ہے کہ قیامت کے دن جنت کی طرف نمبر 1 جو ہیں یہ کون لوگ ہیں اور وہ کیا ہیں، کیا وہ کام کرتے ہیں جو قیامت کے دن نمبر 1 آئیں گے. یہ دنیا کا مال دولت تو یہ ختم ہی نہیں ہونا، یہ کبھی اس کی دوڑ ختم ہونی ہی نہیں. قیامت کے دن جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں کہ جب قیامت کے دن انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر. قیامت کے دن سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے قبر جو کھلے گی یہ محمد الرسول اللہ کی ہوگی. میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ، میں قربان جاواں محمد الرسول. فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور سب سے پہلے قبر سے میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ نے. میدان محشر میں جو ہوں گے سارے لوگ کٹھے ہوں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. سارے بندے اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان محشر کی طرف جب دوڑیں گے
قرآن مجید کہتا ہے دوڑیں گے، جا کے جلدی دوڑ کے فٹافٹ، جیسے پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، سارے انسان دوڑ کے بھج کے میدان محشر کی طرف. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ میدان محشر، اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے گا کہ محشر کا میدان وہ ہے، ادھر پجنا ہے. پج کے جو لوگ ہو نا، ہر ایک کو ہی پتہ ہوگا ادھر ہی جانا ہے، ادھر ہی جانا ہے. یہ سارے اگلے انسان، پچھلے انسان، بچے چھوٹے بڑے، اور ایسا بچہ جس کے اندر روح پڑ گئی تھی اور وہ مر گیا لیکن اس کے بعد پورا نہیں، وہ بھی اٹھایا جائے گا. جس کی روح دنیا میں ایک دفعہ آ گئی اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن وہ سارے اکٹھے ہوں گے اللہ کے نزدیک، وہاں جا کے میدان محشر کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب سارے میدان محشر کے اندر اکٹھے ہوں گے، اس دن دیکھنے والی ہوگی محمد الرسول اللہ کی شان جو اللہ ان کو عطا کرے گا. آج تو دنیا میں ایسا ہوا ہے نا، لوگوں نے پتھر بھی مارے، کنکر بھی مارے، دانت بھی توڑ دیا، بیٹیوں کو طلاق بھی 2 بیٹیوں کو دے دی، گھر سے بھی نکال دیا، بائی کاٹ بھی کیا، اور مار کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز کے اندر سجدے کے اندر ہے، اوپر گندی اوجڑی آ کے رکھ دی، گھر کے اندر گند پھینکا، بڑا کچھ کیا، اور کئی دفعہ زہر دیا محمد الرسول اللہ کو، گیا اللہ نے بچا لیا. کئی دفعہ قتل کی سازشیں دنیا میں تو بڑا کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ جو اللہ نے کہا تھا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ، قیامت کے دن ہم کا آپ کو بڑی شانیں دیں گے. دیکھنا ذرا، ان شانوں میں سے ایک شان پھر یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ اٹھیں گے، آپ آئیں گے میدان محشر کے اندر، جا کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا، لوا بیدی لواء الحمد، آپ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جس کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا. اور اس جھنڈے کے نیچے نبی پیغمبر بھی اس جھنڈے کے نیچے آنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی ادھر ہی آ جائیں گے. اے لوگوں دعا کرو اللہ ہمیں بھی اس جھنڈے کے نیچے کھڑا کرے. یا اللہ تو گواہ ہے، تیرے علاوہ کسی کو ہم الہ مالک مشکل کشا نہیں مانتے، اور تیرے نبی کے علاوہ ہم کسی کو اپنا مقتدا نہیں مانتے. تیرے نبی کے علاوہ کسی کو ہم اپنا قائد نہ قائد اعظم نہیں مانتے. تیرے نبی کے علاوہ ہم کسی کو پیر یا پیرانے پیر نہیں مانتے. ایک مرشد ہے محمد الرسول اللہ، ہم اسی کو مانتے ہیں. یا اللہ گواہ رہنا قیامت کے دن ہمیں بھی ان کے جھنڈے کے نیچے رکھنا. نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جھنڈا، اور پھر آپ کو کہا جائے گا وہ آپ کا حوض کوثر ہے، جائیے، کسی کے پاس کوئی پانی پینے کا قطرہ بھی نہیں ہے، میرے نبی آپ پلائیے، جا کے آپ پر کے پیالے پلائیے، اور دعا کرو اللہ ہمیں بھی حوض کوثر پینا نصیب کر، ہمارے ماں باپ اور آل اولاد کو بھی اللہ پینا نصیب. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مخلوقات کھڑی ہوگی، اب ادھر مخلوقات کھڑی ہے، آگے پل صراط ہے، اس کے آگے جنت ہے، اور پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوگا کہ پھر میں سب سے پہلے جنت کی طرف جاؤں گا، میں صدقے جامع محمد الرسول. فرمایا میں سب سے پہلے جنت کی طرف جا کے انا اول من یقرع باب الجنہ، فرمایا سب سے پہلے جا کے جنت کا دروازہ میں محمد کھٹکھٹاؤں گا. وہ دروازے بند ہوں گے جنتوں کے، میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. اندر سے وہ جو چوکیدار ہوگا اس کو کہتے ہیں خازن. فیقول الخازن من انت، اندر سے وہ چوکیدار جو ہوگا وہ کہے گا کون ہے، کون آ گیا دروازہ کھٹکھٹانے والا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَقُولُ أَنَا محمد، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں صدقے جامع محمد رسول. نبی علیہ السلام نے فرمایا اندر سے پھر خازن کہے گا بِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، میرے نبی
ٹھہریے ٹھہریے میں دروازہ کھولنے لگا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا ساری کائنات آ جائے دروازہ نہیں کھولنا، محمد رسول اللہ ہے تو تبھی کھولنا ہے میں نے دروازہ تب کھولنا ہے جب محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھلا کے اور میں صدقے جاواں جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا ہے، اور میرا سونا خود جنت نہیں گیا، واپس آ گیا کہ امتی جو ہیں میدان محشر میں وہ کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر واپس آ جاؤں گا جنت کا دروازہ جو ہے نا کھلانے کے بعد۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعدنی ربی، میرے رب نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ، حساب کتاب کے بغیر آپ اپنی امت کے 70,000 انسانوں کو چپ کر کے سب سے پہلے جنت کے اندر لے جائیں۔ میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ، یا اللہ تو بادشاہ ہے، تیری کیا بات ہے، تیرے تو بڑا سخی کوئی نہیں، یا اللہ ان 70,000 میں ہمارا بھی نام لکھ لے، ہمارے ماں باپ آل اولاد کا بھی لکھ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 70,000 جو ہوں گے نا، یہ 70,000 جو ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے 1,000 کے ساتھ، یعنی 70,000 ہے نا تو 1,000 کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا مع کل الف 70,000، 1,000 کے ساتھ پھر 70,000 اور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کوئی آپ نے فرمایا لا حساب علیکم ولا لا حساب علیکم ولا عذاب، کوئی حساب نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی تکلیف نہیں، جاؤ میرے نبی 70,000 کے ساتھ اس طریقے سے کرو کہ 1,000 کے ساتھ 70,000 لے کے چپ کر کے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ یہ 70,000 کون ہوں گے؟ صحابہ کے سامنے جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ سوچنے لگے کہ یہ 70,000 کون ہوں گے بندے، اور پھر 1,000 کے ساتھ 70 میں سے 1,000 کے ساتھ پھر 70,000 یہ بندے کون ہوں گے؟ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ ہیں، شاید وہ ہیں۔ نبی علیہ السلام خود تشریف لے آئے، یا رسول اللہ وہ 70,000 کون ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ ہوں گے الذین لا یرکون ولا یسترکون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہوں گے جن میں یہ خوبیاں ہوں گی، میدان محشر سے چن چن کے لا یرکون، فرمایا وہ نا کسی کو دم نہیں کرتے، یہ دم دھاگا کرنے والے ہوتے ہیں نا، دم کر رہے ہیں، دھاگے جبد کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تویز کر رہے ہیں فلاں، فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے۔ اور لوگوں دیکھ لو آپ کے سامنے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، علماء کا مولویوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس لسٹ سے نکال لیا ہے اور لوگوں کو طرح طرح کے دم، تاگے، تویز، سس نو دی لڑائی، فلاں بندے نو قابو کرن، یہ سارے اسی قسم کے ہیں۔ فرمایا کسی کو یہ کام نہیں کرتے۔ ایک وَلَا يَسْتَرْقُونَ، اور نہ ہی یہ کہ کبھی ان کو پریشانی بن جائے تو کسی سے جا کے دم کراتے ہیں، جی ہمیں دم کر دیں جی۔ آپ یہ بات ذرا دھیان سے سمجھ لینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دم کرنا تو گناہ تو نہیں، لیکن اتنی بڑی خوبی کہ اگر دم نہ کرے، نہ کروائے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ ہماری شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو پاس جاتا ہے تو جا کے کہے حضرت میری یہ پریشانی ہے، اس کے بارے میں کیا دم پڑھوں، آپ مجھے بتائیں، میں پڑھوں گا۔ میں انہوں نے اتنا فراڈ لگایا ہوا ہے دم کرنے والوں نے، اور تو انہوں نہیں پتا سی کی پڑھنا، اور مولوی صاحب دسو پھر کی پڑھ دو، میں پڑھ لاں گا، مجھے بتائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے آپ لوگوں کو بتاتے تھے صبح یہ پڑھو، شام کو یہ پڑھو، اپنے آپ کے اوپر یہ پڑھو، رات کو لیٹتے وقت یہ۔ کبھی نبی علیہ السلام نے ساری زندگی خاموش رہ کے چھپا کے دم کبھی نہیں کیا، اگلے کو بتایا کہ یہ پڑھو تم۔
کیونکہ جس وقت بندہ کسی سے دم کراتا ہے نا تو بندے کا ذہن بن جاتا ہے یہ بندہ کو کرنے والا ہے، دم کر رہا ہے، وہ شرک کی طرف یہ لائن جاتی ہے پھر کہ یہ پتہ نہیں جی اس سے دم کرایا جی، بس جی حالہ دم ہے۔ اگر فرض کرو اگر وہ یہ بتاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو تو گھر میں شیطان نہیں آئے گا، تو وہ آیت الکرسی مولوی صاحب پڑھیں یا میں پڑھوں، کوئی بندہ بھی پڑھے شیطان نہیں آئے گا۔ یہ مولوی صاحب سے جا کے کہنا جی حضرت تسی کر دے، حضرت تسی بڑے نیک بندے ہو، تسی کوئی ٹھیکیدار ہو، نہیں۔ سادہ سی بات اللہ کی شریعت میں کیا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے اس کو کہیں گے جی یہ جو ہے نا جا کے جاؤ بھائی پڑھو، میں کسی کو دم نہیں کرتا، جا کے پڑھو، سیدھی سی بات ہے۔ اور خود بھی جو ہے یہ کسی سے دامن نہ کراتا پھرے، بلکہ اگلے جا کے مولوی صاحب کو کہے مولوی صاحب میں کی پڑھا، کی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے بتایا اس کے بارے میں، جو انہوں نے بتایا میں خود پڑھوں گا۔ مولوی صاحب تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو چندہ لینے کی اور پیسے لینے کی اور جنانیاں کٹھی کرنے کی، جنانیاں کو دم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اٹھو مولوی صاحب اٹھو، یہ کیا بدماشی خانہ کھولا ہوا ہے کہ عورتوں کو کھول گئے جی جمعرات کو دم کرتے ہیں جنانیوں کو، وہ یہ تمام بدماشی خانے جو ہے یہ ختم کیے جائیں۔ انسان آئے اس کو بتائیں کہ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ پڑھ لو، اور خود بھی اپنے آپ پہ پڑھنے لگے تو صاحب بتائے کہ بھائی میں رات کو سوتا ہوں تینوں سورتیں آخری پڑھ کے پھونک کے اپنے آپ کو بس گل ختم ہو گئی۔ یہ چھپ کے دم ایک ہوتا ہے ایک کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات کہی، فرمایا کیا الذین لا یرکون ولا یسترکون ولا یتطیرون، اور یہ وہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان لوگوں میں ایسے ہوں گے ولا یتطیرون، کبھی بھی بدشگونی نہیں لیتے۔ او ہو کالی بلی اگوں ننگی ہون میرا تو کام ہی نہیں ہونا، او ہو کوٹھے اتنے کہاں بولیا میرا تو کام ہی نہیں ہونا، فلانے بندے نے کہہ دیتا تو میرا، اور اس بندے نے کالی بلی نے تیرے کام کرنے ہیں، کوئی عقل کے سے بھی کام لو، کام کرنے والا تو شہنشاہ کائنات میرا رب ہے۔ یہ کالی بلی چٹی بلی اس سے کیا ہوتا ہے، کہاں سے کیا ہوتا ہے، فلانے سے کیا ہوتا ہے، کیا اس کا کیا مقصد ہے؟ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، کبھی بھی وہ بدشگونی سے کام نہیں لیتے، یہ ان کی تیسری صفت۔ اور چوتھی وَلَا يَكْتَوُونَ، اور کبھی بھی ڈمب نہیں لگاتے، وہ چیز گرم کر کے لگاتے ہیں لوگوں کو اسے کہتے ہیں ڈمب، یہ ڈمب بھی نہیں لگاتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہمیشہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کوشش کر کے محنت کر کے کہتے ہیں پتہ ہے جی میرا رب جو ہے نا یہ بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ تو جب رب کے اوپر توکل کرنے والا یہ دموں یہ تویتوں اور یاد رکھیں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک، جس نے کوئی بھی تعویذ لگایا وہ قرآن کا لکھ لے، آیت الکرسی کا لکھ لے، رب کی قسم یہ شرک ہے۔ یہ سن لیں، کسی قسم کا بھی تعویذ جو لٹکاتا ہے یہ میرا نبی کہتا ہے یہ شرک ہے۔ کیوں؟ وہ تعویذ آہستہ آہستہ اس کا خدا بن جاتا ہے۔ اس کو کہنا یار تعویذ اتاری اور نانا مینو مروانا ہی، مینو تے میرے خدا ہے نے مینو بچائے ہے، مینو اور یار لا کے نہیں میں مر جاؤں گا لے گیا مینو، یہ خدا بن جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ تعویذ، یہ تاگے، یہ کالے رنگ کے تاگے، یہ گنڈا مار کے تاگے، یہ تمام قسم کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کچھ آدمی آئے، انہوں نے آ کے بیعت کی، نبی علیہ السلام نے ان سے بیعت لی، ایسے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ان کو کلمہ پڑھایا۔ ایک آدمی کو نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ لوگوں سنا بھی کرو، اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے ہاتھ کیا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پیچھا کر لیا، نے کہا یا رسول اللہ کیا گل ہے، ساریاں کو تساں بیعت لے لیے، ایمان لے نے کلمہ پڑھایا، فرمایا نے تاگے بنے نے یہ تو اتارے پھر محمد الرسول اللہ اس کے ہاتھ سے بیعت لے گا ورنہ بیعت نہیں لینی اس نے۔ یہ سن لیں حضرت، سن لیں، اس نے دھاگے باندھے ہوئے اس لیے محمد الرسول اللہ اس سے بیعت نہیں لے گا۔ فرمایا یہ کام کرے، تعویذ دھاگا یہ نہ کرے نہ کرائے، ایک دوسرا کوئی بدشگونی نہ لے، دو تیسرا کوئی ڈمب نہ لگوائے، چوتھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہمیشہ کہے میں یہاں اپنی طرف ایمانداری نہ کوشش کیتی ہے، میرا رب تے میرا توکل ہے، انشاءاللہ اللہ میرے نہ خیر کرے گا، انشاءاللہ اللہ میرے نہ خیر کرے گا۔
اور جی اللہ نے خیر نہ کی تھی تو پوری دنیا کی خیر کرے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہونی. یہ ان کی خوبیاں ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن چن چن کے بندوں میں سے چن چن کے کہ تو بھی کدی نہ تویز دھاگا دم نہیں کرایا, اٹھ تم ہی اٹھ, تم ہی اٹھ, تم ہی اٹھ, تم ہی اٹھ, اٹھا اٹھا کے 70,000 انسانوں کو بغیر حساب کے جنت کے اندر سب سے نمبر 1 ان کو داخل کیا جائے گا. اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ, ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000 انسان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی بندے ہوں گے, یہی ان کی خوبیاں ہوں گی, یہ جنت کے اندر جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا اول زمرتن, سب سے پہلے اس کے بعد جو جنت میں جائیں گے نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے. آپ نے ان کے بارے میں علی صورت القمر لیلۃ البدر فرمایا جس طرح 14ویں رات کا چمک رہا ہوتا ہے نا چاند, میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. ان کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت پہ ہوں گے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ان کا قد ہوگا. آدم علیہ السلام کا قد جو حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کے اندر آتا ہے, طولہ 60 ذراعا, آدم علیہ السلام کا جو قد تھا یہ اس کو ذراع کہتے ہیں کہ مٹھی بند کر کے کونی سے لے کے اس کو 1 ذراع, 60 ذراع ان کا قد ہے نا آدم علیہ السلام کا. قیامت کے دن میری امت کے یہ لوگ ہوں گے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے, 60 ہاتھ ان کے قد ہوں گے. یہ جنت کی طرف ان کو سب سے پہلے بغیر حساب کے ان کو بھیجا جائے. اور نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بات کہی ان کی خوبی کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اختلاف بینکم ولا تباغض, فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ وہ لوگ ہوں گے میری امت کے جو کبھی بغض نہیں رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ. دل صاف ہے, سویرے اٹھے نے دل صاف ہے, ساری دیہڑی کا جے کو لڑائی جھگڑا ہو گیا گل مکا کے ختم کر کے راتی ستے نے چپ کر کے, نہ دل چ کرودھ ہے, نہ بغض ہے, نہ کینہ ہے, نہ حسد ہے, دل صاف کر کے سوندے نے. ہو لوگوں دھیان سے سن لو, فرمایا ولا تباغض, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلاقکم علی خلق رجل علی خلق رجل واحد, اور سارے کے سارے لوگ جو ہوں گے نا جہدے نال بھی ملو گے سب کے دل ایک جیسے ہوں گے کہ چھوٹی موٹی گل او چھاڑ یار کی گل نوں لمکانا پیا, نہیں ختم بھی کر یار, مکا یار گل, تو کی کر رہا پیا ایویں جھگڑے ودائی جانے نہیں. فرمایا میری امت کے لیے لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ دل صاف شیشے کی طرح ہوں گے. اور آگے فرمایا یسبحون اللہ بکرۃ و عشیا, سویرے سویرے آنکھ کھول دی ہے نا اسی وقت سے یہ اللہ کی تو سبحان اللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک, تو نے سانس دی ہے تو سانس آیا ورنہ سانس نہیں آ سکتا تھا. کتنے دنیا میں آج لوگ ایسے ہوں گے جو صبح کے وقت سانس نہیں آیا, ان کا اعلان ہو گیا کہ اتنے بجے ان کا جنازہ ہے. میرے ماں یسبحون اللہ بکرۃ و عشیا, صبح صبح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحیں بیان کرتے اٹھتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا, اور شکر ہے بھائی الحمدللہ, کوئی بات نہیں, اللہ نے دن چاڑھا ہے تو اللہ کھان پین بھی دے گا انشاءاللہ. اللہ کی تسبیح بکرۃ و عشیا, فرمایا شام کا وقت ہوتا ہے نا تو پھر شام کے وقت اور کنے پیسے اور شکر ہے یار جنہیں وٹے نے شکر کام دا کی شکر ہے یار, اللہ دا کرم ہے یار, خیر ہے. یعنی وہ لوگ عجیب بات ہے کہ گل گل نہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. فرمایا میری امت کے ایسے لوگ ہیں قیامت تک رہیں گے جو صبح بھی اٹھتے ہیں شام کو بھی جسم کو سونے لگتے ہیں, وہ اللہ کا ذکر کرتے سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہی وہ صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سوتے بھی یہی اسی طریقے سے. ہم نے نہیں دیکھا ہمارے ہاں آج کل لوگ بڑے امیر آدمی ہیں,
ਰਾਤ को आते हैं थके टुटे काम करके तो फिर सोचते रहते हैं उन्होंने पैसे देने ने कितों देने ने उन्होंने देने ने उन्होंने देने ने उतों लेने ने काम कितों चलना है बिजली नहीं जे मीटर जमा नहीं फलाना है ये और ये सोचते सोचते ही चुप करके क्या हो जाते हैं सो जाते और कई बार साह नहीं आता मौत आ जाती है। अल्लाह का जिक्र करते सोते ही नहीं, अल्लाह का नाम लेते सोते ही नहीं और सुबह के वक्त भी उठते हैं सवेरे सवेरे उठ के हाँ यार कागज़ फड़ा अज किते किते जाना है किनू किदे किदे चेक ने किनू पैसे देने ने की करना है की बनाना है। सारी ज़िंदगी वो ईसाइयों और यहूदियों की तरह ज़िंदगी सारी कामों में ही गुजर गई, ना सुबह के वक्त अल्लाह का जिक्र ना रात के वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान की। फरमाया मेरी उम्मत के ये लोग जिनके दिल में कोई बुग़्ज़ क्रोध नहीं, सादे लोग होंगे और सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करने वाले होंगे। अव्वल ज़ुमरतिन अला सूरतिल कमरी, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनकी शक्लें ऐसे बना देगा, इस तरह चमकेंगी जिस तरह के 14वीं का चंद चमकता। अव्वल सूरत अव्वल ये जन्नत में जाने वाले पहले पहले लोगों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में आया। एक हदीस के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कुछ ऐसे लोग होंगे क़यामत के दिन वो इकट्ठे होके ना इकट्ठे हो भाई वो एक ख़ास किस्म उनकी होगी। ये इकट्ठे होके सारे इकट्ठे अल्लाह जाने करोड़ होंगे 2 करोड़ होंगे 10 करोड़ होंगे कितने होंगे अल्लाह को पता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लोग इकट्ठे होके कह रहे चलो फिर जन्नत चलिए, वो मैदान माशर चलिए जन्नत यार उठो चलिए भी। वो सारे जन्नत की तरफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वे चल पड़ेंगे। ये जिस वक्त जन्नत के सामने जाएंगे तो जन्नत के बाहर चौकीदार खड़ा है कि ये अंदर आने वाले के पास जन्नत की टिकट है कि नहीं, इसका हिसाब किताब क्लियर हो गया है, इसकी नेकियां जो है ज़्यादा हो गई हैं। ये वहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदे खड़े हैं, ये फरिश्ते खड़े हैं। ये सारे लोग इकट्ठे होकर चलो भाई चलिए उन जन्नत यार और जिदा अल्लाह ने वादा किया थी चलो चलिए चलो। ये जन्नत के करीब है, फरिश्ता रोक रहा ठहरो किधर जा रहे हो बताओ, तुम्हारा हिसाब हो गया है, अमाल नामा तोल गया तुम्हारा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से फिर बंदे बोलेंगे ओ भाई केड़ा हिसाब कर दी गल कर दे हो, हमने कलमा पढ़ा था उसके बाद जिहाद शुरू था, हमारी तलवारें हमारे कंधों के ऊपर थी, सारी ज़िंदगी जिहाद करते गुजर गई है, सारी ज़िंदगी जिहाद करते गुजर गई है और यहाँ तक कि हमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी नहीं कभी ठहराया। ऐसा कलमा पढ़ा मैदान जंग के अंदर ही हमारी मौत आ गई है, हिसाब का था मांग रहा है भाई तू। मैं सदके जामा मोहम्मद रसूलुल्लाह के। आपने फरमाया ये उनको कहेंगे और साहब का था हमने तो कलमा पढ़ा था उसी वक्त तलवारें लेके मैदान जंग में चले निकल गए थे और वहाँ लड़ते लड़ते सारी ज़िंदगी वहीं मौत आ गई और किस चीज़ का हिसाब कर रहे हो, हमने तो कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी नहीं ठहराया। ये बात सुन के चुप करके जन्नत का फरिश्ता जो होगा ये गेट खोल के कहेगा जाओ तुसी सारे दे सारे तुसी ते अंदर चलो ना जाओ। इस हदीस की ख़ास बात यह है याबुदूननी, अल्लाह पाक ने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने वाले नहीं होंगे। ये शर्त इसकी ये है, याद रखें अगर कोई सारी ज़िंदगी वो मैदान जंग में गुजर जाए लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को दाता मुश्किल कुशा मानता है, अल्लाह के अलावा किसी और को बेटे बेटे देनिया वाला मानता है, अल्लाह के अलावा फरियादें सुनने वाला मानता है, वो करोड़ दफ़ा भी शहीद हो जाए वो जहन्नमी है और जहन्नम में ही जाएगा, उसका कोई और इलाज है ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शहीद लोग होंगे और इनको कहा जाएगा कि जाओ जन्नत का दरवाज़ा खुला है चुम करके चले जाओ। एक हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ग्रोह का भी जिक्र किया और आपने फरमाया हल तदरूना अव्वलु मन यदखुलुल जन्ना, आपने साहबा को कहा तुम्हें पता है जन्नत के अंदर जो जाने वाले पहले पहले लोग जो होंगे वो किस किस्म के लोग होंगे। वो कहने लगे नहीं अल्लाह को पता है, या अल्लाह ने अगर नबी पाक को बताया तो नबी पाक को पता है, हमें नहीं पता इसके अलावा।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے. الفقراء المہاجرین. فرمایا یہ دنیا کے وہ ماڑے ماڑے غریب غریب لوگ ہیں. ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی گزر گئی, ان کی خواہش ہی نہیں پوری ہوئی, سونے کپڑے ہی نہیں پا سکے, سونی جتی نہیں پا سکے, سونا کھانا ہی نہیں کھا سکے, سونے گھر دے اندر رہ ہی نہیں سکے ساری زندگی. آپ نے فرمایا ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی, یہاں تک کہ یہ خوبصورت تھے, نوجوان تھے, ٹھیک ٹھاک تھے, لیکن شادی بھی ان کی کسی اچھے گھر میں نہیں ہوئی. انہوں نے کہا چل چل منڈا نکمیا منڈا غریباں دا منڈا فلانے دا منڈا, یہ کی کام ہے ساری برادری چاہ کے. شادی بھی اس کی نہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جب تھے تو کئی دفعہ اپنے امیر رشتہ دار کو ملنے جاتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رشتہ دار کو ملنے گئے, اندر سے کہہ دیا گیا یہ کہہ دیو گھر کوئی نہیں چلا جائے. اوے دی کسی نے گل بھی نہیں سنی بیچارے دی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دل کی باتیں دل کے اندر رہ گئیں, کسی نے بات نہیں سنی, اچھی جگہ رشتہ نہیں ہوا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں انہوں میں کوئی فرق نہیں کیا. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, نہیں بے ایمانی کرنی, نہیں حرام دا پیسہ کھانا, نہیں جھوٹ بولنا, نہیں دو نمبری کرنی, کوئی گل نہیں. اور نہیں پرونٹھا کھاندے سکی کھا لیں گے, ادھی کھا لیں گے, ٹاپ کھا لیں گے, اور چنے چب کے پانی پی لیں گے, کی ہو جائے گا؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ ماڑے تھے, غریب تھے, دل کے رہے, کوئی بات ایسی نہیں ان کی پوری ہوئی, کوئی بات ان کی رشتہ دار ان کی بات نہیں سنتا کہ چلو کڈو صبح کو لے نہیں آیا. ایک امیر آدمی کی بڑی یہ نا بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اس سے ملنا آتا ہے, کوئی لے نہیں آیا ہونا, میرا خیال ہے یہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی لین آیا ہونا ہے, تو لا سو مگرو یہ چل کل باہر. ایویں ایسے فرعونیت اندر آ گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس نے پتہ کیا کیا, کوئی گل نہیں, اور پانی امیروں کے گھر میں گرم پانی ہے, اس کے گھر میں ٹھنڈا پانی ہے. اس نے کہا کوئی گل نہیں, پاویں ٹھنڈا پانی ہے, میں انشاءاللہ وضو کر کے اللہ کے سامنے چکوں گا, نماز پڑھوں گا. وہ ماڑا غریب آدمی تھا, اللہ کی بات ماننے میں کبھی اس نے محسوس نہیں کیا تھا. سارے رشتہ دار امیر کٹھے ہو گئے, انہوں کدی بلایا ہی نہیں دعوت دے ہوتے. اور انہوں رہن دو, دفعہ کرو, دے گھر گل چھوڑو, سو دو سر گوشت نال تھوڑا لون مرچ فلانی دال کا گھر ہی پکا مر لوے, وہ کی لوڑ اتنے آن دی امیراں چ بہن دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جن کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی, بیچارے دل کی باتیں دل کے اندر ہی رہ گئی, غریب پیدا ہوئے اور غریب ہی فوت ہو گئے, اور کسی امیر رشتہ دار نے اس کی بات بھی نہیں سنی. لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات تھی نا, اللہ کا جو حکم تھا, انہوں نے کہا ہر وقت اللہ کی بات ضرور ماننی ہے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اور سانو کٹ دین دنیا تو بے شک کٹ دین, جنگلاں چ کٹ دینا, ہم اللہ کی بات مانیں گے, سیدھی سی گل. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, یہ سارے کٹھے ہو کے جنت کی طرف جانے لگیں گے. اللہ اپنے فرشتوں کو کہے گا او میرے فرشتوں, اور میرے بندوں کا ایک گروہ ہے ماڑے غریب آدمی, اور دنیا کی نگاہ میں غریب تھے, پیدا تو میں نہیں کیے تھے نا, میرے بندے ہیں, اے اگے ہو کے انہوں نے سلوٹ مارو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلوٹ مارو, سلام کرو اگے ہو کے انہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہیں گے یا اللہ, یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں, یا اللہ یہ ماڑے ماڑے غریب لوگ, ان کو ہم آپ کی مخلوق, آپ کے پاس رہنے والی, اللہ ہر وقت تسبیحیں کرنے والی, نیکی کے کام کرنے والی, بس ہم ان کو, اللہ کہے گا ہاں میں کہتا ہوں اگے ہو کے ان کو سلوٹ مارو, اور ساری دنیا ان کو سلام نہیں کرتی تھی, میں سلام کراؤں گا ان کو. دنیا میں تو کئی ایسے لوگ تھے جو سلام لے, کون ادھر آ رہا ہے منہ ادھر کر لو,
سلام لینا گوارا نہیں کرتے تھے. اور میں رن کا رب ہوں, انہوں نے میری بات مانی ہے, کبھی بھی انہوں نے میری نافرمانی نہیں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو جب کہے گا نا فرشتوں کو, اگے وہ سلوٹ مارو ان ماڑے غریبہ آدمیوں کو جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں اور اللہ کی بات ٹالتے نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آگے ہو کے فرشتے جو ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, سلام علیکم. فرشتے اگے ہو کے انہوں نے سلوٹ مارن گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم, اور تسی صبر نہ بیٹھے ہو نا, کوئی گل نہیں یار اللہ نے نہیں دیتا تو یہ مطلب یہ وے کہ ہن میں بے حیائی کراں, ہن میں چوری کراں, نہیں میرے مالک نے جنہ دیتا ہے میں اور اندر رہنا ہے. صبر کیتا جے نا, ہم تمہیں سلوٹ مارتے ہیں اور کھولو ہے جنت دے گیٹ اور ان کو جنت کے اندر پہلے جانے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جو پہلے جانے والے لوگ ہیں نا, ان میں یہ صابرین جو ہوں گے نا, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, وہ کہیں گے اوے تسی کمائی کیتی ہے, اصل کمائی تسی کیتی ہے. اور دوسرے تے پیسے ہی گھندے رہے, اے جی میں نویں فوت لائیے تے نویں مل لائیے تے نواں کارخانہ لایا تے 4000 اتنے بندہ ہے 3000, وہ گھندے رہ گئے. اور اصل کمائی کیتی ہے تو تساں کیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو صاحب کس چیز کا, تھوڑا سا ملا تھا وہ کھایا چپ کر کے اللہ کی بات مانی, صاحب کس چیز کا, چلو جنت کے اندر چلے گئے, اصل میں کمائی تم نے کی فنعم عقبی الدار, اصل میں جو کمائی کیتی ہے وہ تساں کیتی ہے. فرشتے کہن گے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر جو پہلے جو جانے والے لوگ ہیں, حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو غریب لوگ ہیں, ماڑے لوگ ہیں, ماڑے اور غریب لوگ ہیں, ماڑے غریب ہوں وہ تو میں نے پیدا کیا تھا لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں نہ کی. فرمایا جو امیر آدمی ہیں, اور وہ بڑے امیر بھی بڑا نیک ہے, کوئی بڑے نیک پارسا لوگوں کے کام آنے والے, لوگوں کو حج کرانے والے, عمرے کرانے والے, نیکی کے کام, لوگوں کے آگے پیچھے بیمار دوائیاں لے کے دینے والے, خرچہ دینے والے, یہ لوگ, یہ سارے کے سارے امیر لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے, یہ اپنا حساب دے رہے ہوں گے. ادھر آؤ جناب, پہلی فیکٹری دا حساب دیو, یہ فیکٹری کہڑے پیسے نہ بنائی ساجے, اور کنے پیسے حلال سن تے کنے حرام سن. ادھر آؤ جناب, ہے تسی کار سنیا کاراں رکھیاں سن, ادھر آ کے کاراں دا حساب دیو, یہ کن پیسوں سے لیے تھے, لی تھی کاریں, یہ کوٹھیاں تم بناتے جاتے تھے نا, آج اے کوٹھی اگلے دن ہو, ان کا حساب دو. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا امیر حسابوں میں ہوں گے, اور یہ غریب آدمی جو ہوں گے یہ امیروں سے یہ نیک جو ہیں 500 سال پہلے یہ جنت کے اندر جا بھی چکے ہوں گے. اور وہ صاحب جڑے نا صاحب دیندے ہوں گے دوجی فیکٹری دا ہے اینے لاکھ سی اینے کروڑ. یاد رکھنا قیامت کے دن 1 روپیہ نہیں, یہ سن لو لفظ, 1 روپیہ نہیں, 1 ٹیڈی پیسے کا حساب دینا پڑنا ہے کہ یہ تم نے حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے. انسان بنائے فیکٹریاں, اللہ دوے انہوں کرے وہ کام, پڑھائے وہ پتروں نوں, تیاں نوں پڑھائے, نیکی دے کام کرے جو کچھ کمانا کمائے, لیکن یہ حساب لگا لے کہ ان میں کو حرام لقمہ نہ ہو. کیوں حرام لقمہ آیا نہیں تو جہنم نے اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع نہیں کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر جو ہوں گے نا یہ حسابوں کے اندر لگے ہوں گے, میں انہیں پیسے دیتے نا انہیں نہیں, اور تسی انہوں بلا لو, انہوں پوچھ لو پیسے میرے سان, نہیں میں جھوٹا مقدمہ کیتا, میں سٹے لے اسی جھوٹا, میں یہ انہی باتوں میں لگے ہوں گے, اور وہ جا کے جنت میں 500 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن جب جنت میں جانے کی باری ہوگی ہم پہ بھی رحم کرنا, ہمارے ماں باپ پہ بھی رحم کرنا,
دنیا میں جس قدر اہل ایمان اور توحید دنیا میں موجود ہیں، اللہ سب کے اوپر رحم کر. جو چلے گئے یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا دے. اور قیامت کے دن جو جنت میں پہلے نمبر پہ آنے والے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں لکھ لے. آمین. وصلی اللہ علی النبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.